ایک اور حدیث پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھا، ان کو مصیبت نہیں سمجھا، ان کی پیدائش پر اپنی پیشانی میں بل نہیں ڈالے، ان کی پیدائش پر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، اللہ کی نعمت سمجھا اور ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں۔ 2 بیٹیوں کی پرورش، ان کو دین سکھایا، ان کو علم سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کے اوپر بیٹوں کی طرح ان کے اوپر ہر چیز کی خرچ کیا۔ فرمایا کہ یہ آدمی جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سوچ بدل گئی، اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو جائے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور آ گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کا دروازہ کھولا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور ان 2 بیٹیوں کی بہترین پرورش کی، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، 2 بیٹیاں، پھر اس نے دونوں کی بہترین پرورش کی، ان کے پیدا ہونے پر ماتھے میں بل نہیں ڈالے، بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیوں کے ڈھیر لگ گئے، بیٹی پیدا ہو جائے تو چپ کر کے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ حالانکہ بیٹیوں میں سے کیسی کیسی عورتیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر، حضرت رابعہ بصریہ جیسی بھی تو ہوئی ہیں، وہ بھی تو لڑکیاں تھیں، حضرت مریم بھی تو لڑکی تھی۔ لڑکا نے کیا کرنا ہمیں کیا پتا، اللہ کی نعمت ہے۔ من عال جاریتین حتی تبلغا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، پھر ان کی پرورش کی، ان پر اپنی جان مال کو خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، اپنے گھر کی ہو گئیں، جس آدمی نے یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ اللہ کسی کو بیٹیاں دے دے، نعمت ہے، اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، جنت کمانے کا موقع ہے۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو فی الجنت کہاتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اپنی بچیاں ہوں یا بھانجیاں بھتیجیاں کوئی بھی ہوں، 2 بچیاں پالی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی، 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو پہنایا، ان کو بوجھ نہیں سمجھا، ان کو سکھایا، ان کی تربیت کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں۔ قیامت والے دن یہ آدمی میرے پاس آئے گا اور یہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں کر کے فرمایا۔ بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو ان کی تربیت، ان کو اخلاق سکھانا، ان کو دین سکھانا، ان کے اوپر محنت کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میری ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ساتھ مجھے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری چھوٹی بچی پیدا ہوئی، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں نے گاڑ دینا ہے، وہ بڑی ہو گئی، وہ مجھ سے بڑی مانوس تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو گاڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان آج ہوئے ہو جو پہلے کر چکے ہو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک آئے، یا رسول اللہ میں نے 8 بچیاں زندہ اپنے ہاتھوں سے گاڑی ہیں، 8 بیٹیوں کو گاڑ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ نے اصول دے دیا، جو مسلمان ہوا وہ اسلام سے پہلے کے گناہ معاف۔ حضرت زید ابن عمر ابن نفیل دادا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام خطاب، ان کے باپ کا نام نفیل، اور حضرت زید
ان کے باپ کا نام عمر اور ان کے باپ کا نام نفیل. نفیل کے پوتے، ایک پوتے حضرت عمر ہیں اور ایک پوتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دونوں بہت نمایاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں مقام اللہ نے دیا، اور حضرت زید ان کو بھی اللہ نے بڑا مقام نمایاں عطا فرمایا. زمانہ جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حضرت زید تھے مکہ کے اندر، جو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بت پرستی یہ ٹھیک نہیں ہے، شراب پینا ٹھیک نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا، لیکن میں ملت ابراہیمی پر ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، ان کے دین پر ہوں. حق کی تلاش کے اندر شام کا، دمشق کا، عراق کا سفر کیا. انہوں نے کہا کہ آخری نبی کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے، مکہ واپس چلے جاؤ. واپس مکہ آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک ان کو پوری امت کا اجر و ثواب دے کر ان کا حشر فرمائیں گے. یہ حضرت زید زمانہ جاہلیت ہے. ایسا معاشرہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں. ان کی عادت یہ تھی، پتہ چلتا کہ فلاں گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے، بھائی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو گاڑنا نہیں، یہ مجھے دے دو. یہی ہے نا کہ اس کو تم رکھنا نہیں چاہتے، آج سے اس کو میری بیٹی بنا کر مجھے دے دو. منت خوشامد کر کے ہر ایک کی بیٹی مانگ لیا کرتے، پھر اس کی پرورش کرتے. بہت ساری بیٹیوں کو، کافل البنات ان کا لقب ہے، بیٹیوں کو پالنے والے. ہر گھر سے جا کر بیٹی مانگ لی کہ میں آپ کی بیٹی، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو کھلاؤں گا بھی، پلاؤں گا بھی، رکھوں گا بھی، پڑھاؤں گا بھی، آداب بھی سکھاؤں گا. جب یہ بڑی ہو جائے گی اگر تمہارا دل چاہے گا تو واپس لے لینا، ورنہ جیسے میری بیٹی ہے اسی طریقے سے میں اس کا گھر آباد کروں گا. اللہ رب العزت نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، اور پھر ان کی اولاد میں حضرت سعید پیدا ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم زندگی کے اندر اختیار کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل جائے گا. دل کو صاف رکھنا، اخلاق کو اچھا کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، بیٹیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.